بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کی زمینی فوج بھاگ جائے گی، یوکرین کا دعویٰ۔ بھارتی فوج نے ایک اور گھر کو بارود سے اڑا دیا۔ عدالت کا لانگ مارچ میں تشدد پر شہباز شریف، حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی کا حکم۔ روس یوکرین جنگ میں کوئی فتح یاب نہیں ہوگا، اقوام متحدہ۔ لمبا قد اعصاب، جلد اور دل کے امراض کا سبب، تحقیق۔ لڑکی پسند کی شادی کے لیے دریا تیر کر بارڈر کراس کر گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کے ساتھ لڑائی میں ایک صنعتی مرکز کے ایک حصے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ علاقہ مشرقی ڈونباس کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے روس کے حملے کا مرکز تھا۔ یوکرینی فوجیوں نے روس کے زیر قبضہ 20% علاقے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ لوہانسک صوبے کے گورنر سرگی کا کہنا ہے کہ یہ بات حقیقت پسندانہ نہیں ہے کہ شہر آئندہ 2 ہفتوں کے دوران روس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ حالانکہ وہاں روسی فوج کو تازہ کمک بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہمارے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار دستیاب ہوں گے، ہم روسی توپ خانے کو اپنی پوزیشنوں سے پیچھے دھکیل دیں گے۔ اور پھر مجھ پر یقین کریں کہ روس کی زمینی فوج بھاگ جائے گی۔ مغربی حکومتوں کا خیال تھا کہ فروری میں حملے کے بعد روس نے اسے چند گھنٹوں کے اندر جیتنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ جمعے کو اپنے 100ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ جنگ کے ابتدائی مہینوں میں روسی افواج کو کیف سے پیچھے دھکیلنے کے بعد سے اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، اور عالمی معیشت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ جبکہ روسی صدر پیوٹن نے دنیا میں خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمت کی ذمہ داری بھی مغرب پر عائد کر دی ہے۔ صدر پیوٹن نے اس بات کی تردید کی کہ ان کا ملک یوکرین کی بندرگاہوں کو اناج برآمد کرنے سے روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب عالمی خوراک کی منڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری روس پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ روس کے اتحادی بیلاروس پر عائد مغربی ممالک کی پابندیاں ہٹا دی جائیں اور یوکرین اس کے ذریعے اپنا اناج برآمد کرے۔ ادھر یوکرینی حکام اس جدید میزائل سسٹم پر انحصار کر رہے ہیں جسے حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ نے اسے دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ یوکرین جنگ کو اپنے حق میں موڑ سکے۔ یوکرین کے فوجیوں نے پہلے ہی اس سسٹم کی ٹریننگ حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ قابض بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید ایک کشمیری نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ اس طرح 10 دنوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کی آڑ میں داخلی اور خارجی راستے بند کر کے گھر گھر تلاشی لی، جس کے دوران چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اسی دوران بھارتی فوج نے ایک گھر کو بارود سے اڑا دیا، جس کے گھر میں موجود ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہید ہونے والے نوجوان کی باڈی ناقابل شناخت ہے۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں بھارتی فوج پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایک اہلکار کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد سے مقبوضہ وادی میں کارروائیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب تک صرف 10 دن میں 17 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران پولیس کی جانب سے تشدد کیس میں عدالت نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ یعنی شہباز شریف، حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری کیا ہے۔ سیشن جج شہباز احمد نے فریقین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ایس ایچ او درخواست گزار کا بیان ریکارڈ کریں۔
عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ پولیس رپورٹ کے مطابق واقعہ متعلقہ تھانے کی حدود میں نہیں ہوا، جبکہ ریکارڈ کے مطابق واقعہ تھانہ باٹی گیٹ کی حدود میں ہوا ہے۔ لہذا درخواست گزار ایس پی سول لائن کے روبرو پیش ہو کر سیکشن 154 کے تحت بیان ریکارڈ کروائیں۔ اقوام متحدہ نے یوکرین اور روس جنگ میں کسی بھی فریق کے فتح یاب نہ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کو 100 روز مکمل ہو چکے ہیں اور روس کے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں پیش رفت جاری ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 100 روز گزر گئے مگر ہم نے صرف گھر ٹوٹتے، انسانی زندگیاں ضائع ہوتے اور روشن مستقبل کے امکانات کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ 3 ماہ میں یوکرین میں 1.5 کروڑ کے قریب شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لمبا قد آپ میں اعصاب، جلد اور کچھ امراض دل کے خطرات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تحقیق قد اور امراض کے درمیان تعلق تلاش کرنے کے لیے کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی تحقیق ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کولوراڈو میں کی جانے والی اس تحقیق میں حاصل ہونے والے نتائج میں معلوم ہوا ہے کہ کسی بھی بالغ شخص کے قد کا تعین ہزاروں جینی متغیرات ماحولیاتی عوامل کے اشتراک سے کرتے ہیں۔ گزشتہ تحقیق میں صرف جینز کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شخص کے جینیاتی سطح پر قد کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا 50 کے قریب بیماریوں کے ساتھ تعلق سامنے آیا تھا۔ اس تحقیق میں یونیورسٹی نے 3,23,793 سابق امریکی فوجیوں کے ڈیٹے کا تجزیہ کیا۔ یہ چیز اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جینیاتی طور پر قد کا زیادہ ہونا آپ کے دل کی دھڑکن میں تیزی کا سبب ہو سکتا ہے اور خون کی گردش کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ محققین کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جینز کا لمبے قد سے تعلق یہ بتاتا ہے کہ ایسی صورت میں اعصاب کو نقصان پہنچنے اور جلد اور ہڈیوں کے انفیکشنز کے خطرات میں مبتلا ہونے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کا قد دیکھ کر بآسانی اس میں کسی بھی بیماری کی موجودگی کے متعلق بتایا جا سکتا ہے۔ محبت پانے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسا سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن یہ دوستو سچ ہے۔ ایک 22 سالہ بنگلہ دیشی لڑکی نے یہ سچ ثابت کر دکھایا کہ وہ اپنے ساتھی سے شادی کے لیے دریا میں تیر کر بھارت پہنچ گئی۔ لڑکی سندر بن کے جنگل کے راستے سے نکلی۔ وہ مسلسل کئی گھنٹے تیر کر اپنے دوست سے پسند کی شادی کرنے کے لیے انڈیا میں داخل ہوئی۔ بنگلہ دیشی خاتون جس کی شناخت کرشنا منڈل کے نام سے ہوئی ہے، ان کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ کرشنا کے پاس پاسپورٹ نہ ہونے کے سبب اس نے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کا انتخاب کیا۔ پولیس کے مطابق کرشنا سب سے پہلے سندر بن میں داخل ہوئی جو کہ رائل بنگال ٹائیگرز کے لیے جانا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد کرشنا کی شادی اپنے ساتھی لڑکے ابیگ کے ساتھ طے پا گئی، تاہم اسے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ دنیا کا پہلا ملک اسپین جہاں اب ہفتے میں صرف 4 روز کام ہوا کرے گا۔ اس منصوبے کی آزمائش کے بعد اسپین دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جہاں ہفتے میں 4 روز کام اور 3 روز چھٹی ہوا کرے گی۔ نیوزی لینڈ سے جرمنی تک عالمی سطح پر 4 روزہ کاروباری ہفتے کے خیال کو کافی مقبولیت حاصل ہے، جس سے لوگوں کی ذہنی صحت، بہتر پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل جاپان کی مائیکروسافٹ نے اپنی دفتری تجربے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہفتے میں 3 دن چھٹی کے طریقہ کار نے ملازمین کی پیداواری صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے، جس سے ملازمین بھی خوش ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں پہلے کی نسبت اضافہ کیا ہے۔ یہ تجویز کئی برسوں سے دنیا بھر میں گردش کر رہی تھی، تاہم اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں تھا۔ لیکن مائیکروسافٹ جاپان نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے تمام ملازمین کو ہفتہ اتوار کے ساتھ ساتھ جمعے کی بھی چھٹی دے دی تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔
شاہی خاندان کے بچوں پر لگنے والی 5 پابندیاں کون سی ہیں جو شاید کوئی نہیں جانتا؟ عموماً بچے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ جس گھر میں رہتے ہیں والدین کی جانب سے انہیں کسی بھی کام میں اتنا روکا ٹوکا نہیں جاتا۔ آپ کے بچے جب کبھی باہر گھومنے جاتے ہیں تو کھیل کود اور بھرپور موج مستی میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ والدین انہیں منع کریں گے۔ لیکن شاہی خاندان کے بچوں کو تھوڑی پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ بطور شاہی خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت کے بڑوں سمیت بچوں کو بھی شاہی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے بچے چھوٹی عمر سے ہی پینٹ پہننے کی ضد کرتے ہیں اور والدین انہیں پہنا بھی دیتے ہیں، لیکن شاہی فیملی کے اصولوں کے مطابق ان کے بچے 7 سے 8 سال کی عمر کے بعد سے ہی پینٹ زیب تن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائل فیملی کی ننھی بچیاں روشن رنگ کے لباس نہیں پہن سکتی۔ شاہی کنبے کے افراد بشمول بچے جب ملکہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ملکہ کا کھانا ختم ہونے کے بعد مزید کھانا جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ شاہی خاندان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شاہی خاندان کے بچوں کے لقب نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ پیار سے بھی انہیں کوئی دوسرے نام سے نہیں پکار سکتا، یعنی چٹھی، مٹھی، ڈوڈی، شوڈی وغیرہ۔ شہزادہ پرنس کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کلاس روم کے باہر چوکس رہتی ہے۔ شاہی بچے مشہور گیم منوپلی نہیں کھیل سکتے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کھیل بحث اور جھگڑے کی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نہ صرف بچے بلکہ شاہی خاندان کے بڑوں کو بھی یہ کھیل کھیلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا دوستوں کہ اونوں بھی کھیل سکتے ہیں وہ کہ نہیں۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں، جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے ہی اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ حجر اسود کعبے کا مشہور اور معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بھروسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک ہے۔ کعبے کا دروازہ بیت اللہ کی مشرقی سمت پر واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے، جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور امراء نے اس دروازے کی آرائش پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کیا ہے۔ مزاب کو مزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ دوستو، حتیم خانہ کعبہ کی بیرونی دیوار ہے جہاں مزاب رحمت یعنی پرنالہ ہے۔ شاذروان خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ ملتزم طواف کرنے والوں کی اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ التزام کا مطلب ہے کہ خود پر پابندی وغیرہ لگا لینا۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے شدید جرم سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہوگی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو مار دیتا۔ مقام ابراہیم کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ رکن یمانی کونا یمن کی سمت پر ہے، لہذا اس نام سے مشہور ہوا۔ رکن شامی کونا شام کی سمت پر ہے، لہذا اس نام سے مشہور ہوا۔
رکن عراقی یہ کونا عراق کی سمت پر ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج کرام آ رہے ہوتے تھے۔ اسی زمانے سے یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ کعبے کا غلاف خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو یمن کی طبی قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرمانروا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے پہلے یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، بعد ازاں یہ سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اور فرمانروا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے پہلے یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا، بعد میں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ بورے سنگ مرمر کی پٹی حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔